اگر میں دوسرے مذاہب کی بات کروں، کرسچینٹی آج ہندوستان میں کتنی تعداد میں؟ بالکل کم تعداد میں، لیکن ایجوکیشن میں سب سے زیادہ اسٹرانگ، سب سے زیادہ اسکولز اور کالجز آپ دیکھیں گے اس مذہب کے ہیں۔ آپ کے شہر میں بھی ہوں گے اور آس پاس کے بڑے شہروں کے اندر بھی دیکھے ہوں گے، چھوٹے بچے سے لے کر بڑے کی کالج تک سارے معاملات ان کے پاس طے کیے جاتے ہیں۔ ان کی تعلیم کے معاملات میں وہ اپنے بچوں کو کبھی پیچھے نہیں چھوڑتے، اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، سکھاتے ہیں، آگے بڑھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہندو ہیں، سکھ ہیں اور یہودی ہیں، یہ دنیا میں جہاں کہیں رہیں اپنے قوم کے لیے، اپنے بچوں کے لیے ضرور فکر مند ہوا کرتے ہیں کہ آج اگر میرا بچہ پڑھ لیا، فلاں کا بچہ نہیں پڑھ پایا، میں کیسے کوشش کروں گا، اس کے متعلق وہ فکر مند رہتے ہیں۔ لیکن مسلمانوں کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے کہ وہ صرف اپنی حد تک، اپنے گھر بار، اپنی اولاد تک سوچیں گے، اس کے علاوہ باہر کی فکر ان کے لیے بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دوسروں کی فکر کرنا اور امت محمدیہ کے متعلق درد مندی رکھنا یہ ہمارے درمیان سے ختم ہوتا چلا گیا، اور ہر کوئی اپنے مفاد کے خاطر کرتا رہا، پھر یہ قوم لٹ گئی اور برباد ہوتی چلی گئی۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ جب عراق پر حملے ہوئے تھے، امریکہ نے حملہ کیا تھا، مسلم ممالک نے ساتھ دیا تھا اور کئی ممالک نے اپنا بیس دیا تھا، جگہیں دی تھی کہ تمہارے فوجی ہماری جگہ پر اتارو اور عراق کے اندر کئی لاکھ لوگوں کا خون بہاؤ۔ کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ کیا انہیں خوشی تھی مسلمانوں کے قتل ہونے کی؟ نہیں، سیاسی معاملات میں آ کر کے اپنے مفاد کے خاطر کہ اگر ہم ساتھ نہیں دیں گے ہمارا پیٹرول ڈالر بند ہو جائے گا، ہماری اکنامی کمزور ہو جائے گی، اپنے ذاتی مفاد کے خاطر دوسروں کو قربان کرنا یہ مسلمانوں نے سیکھ لیا ہے۔ آج چھوٹے لیول سے لے کر بڑے لیول تک اگر آپ دیکھیں گے یہ چیزیں ہمارے درمیان پائی جاتی ہیں کہ ہم جب اپنے فائدے کی بات آتی ہے تو پھر ہم بڑی سے بڑی چیز کی قربانی دینے کو تیار ہو جاتے ہیں، چاہے وہ پھر مسجد ہو کہ خانقاہ ہو یا ادارہ ہو یا کوئی بھی چیز ہو۔ اگر اپنے مفاد کی بات آ جاتی ہے کہ میں اگر سلامت رہوں گا، اپنی سلامتی کو چن لیتے ہیں اور ساری چیزیں خاک میں ملا دیا کرتے ہیں۔ اگر چھوٹے معاملات سے لے کر بڑے معاملات پر دیکھیں، میں صرف اشارے میں کہہ کر کے گزر جاؤں گا، آپ سب کو چاہیے کہ ان سب سے بڑھ کر کے آپ اسلام کو اور اپنے دین کو اہمیت سب سے زیادہ دیں۔ کہ اگر آپ یہ سوچیں کہ اگر میں آج اپنے لیے تھوڑا فائدہ کم بھی کروں گا اور کوئی چیز میں نقصان بھی کر لوں گا اور کسی کا اس سے بھلا ہو جاتا ہے اور دین کا مفاد ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں میرا بڑا اجر عظیم ہوگا، بڑا اجر مجھے ملے گا۔ اس کے متعلق کوئی فکر نہیں ہے، چاہے سیاسی معاملات ہوں کہ ملی معاملات ہوں، علماء کے اختلافات ہوں کہ پیروں کے اختلافات ہوں۔ کیا آپ نہیں دیکھ رہے کہ پیروں کی گدی پر بیٹھ کر کے مسلمانوں کے علماء کے خلاف کیس درج کیا جا رہا ہے اور بولا جا رہا ہے کہ ان کا تعلق فلاں جگہ سے، انہیں گرفتار کرو؟ مسلم پیر ہونے کے باوجود مسلمان علماء کے خلاف جو ہے کیس کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کیا آپ نہیں دیکھ رہے کئی لوگ یہ بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ہمارے پیر صاحب کی بات مانی ہوتی تو آج ان کو گرفتار نہ کیا جاتا؟ اللہ اکبر! ایسے معاملات بھی طے کیے جا رہے ہیں اور اس طرح کی باتیں بھی کی جا رہی ہیں۔ یہ مسلمانوں کے درمیان اختلاف نہیں تو اور کیا ہے؟ میرے استاد کے استاد حضور سیدی حافظ ملت علیہ الرحمت والرضوان ایک بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، اتحاد زندگی ہے اور اختلاف موت ہے، جب تک متحد رہو گے زندہ رہو گے، اور جب اختلاف برپا کر جاؤ گے تو پھر مر جاؤ گے اور ختم ہو جاؤ گے۔ ہر چیز کے اندر اتحاد ضروری ہے، فکری اتحاد ضروری ہے، عملی اتحاد ضروری ہے، دلوں کا اتحاد ضروری ہے، آپس میں میل جول ضروری ہے۔ جب تک تم میل جول رکھو گے، فکری اتحاد رکھو گے، معاشرے کے اندر زندہ رہو گے، اور جب اختلاف برپا کرنے لگ جاؤ گے تو ختم ہو جاؤ گے اور کوئی چیز تمہارے اندر باقی نہیں رہے گی۔ لہٰذا ان چیزوں پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔